السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق رجب کے مہینے کے متعلق ہے، اسے دھیان سے سن لیجئے اور اپنی زندگی میں جیسا میں کہوں اس طریقے سے لانے کی کوشش کیجئے، اور جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں اسے چھوڑ دیجئے، اسے چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو معراج ہوئی، یہ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج 27 رجب میں ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کون سے مہینے میں معراج ہوئی ہے، اس میں بہت علماء کے اختلاف ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، دوسرے مہینوں میں بھی آتی ہے حدیثوں میں، اس لیے یہ بات طے شدہ نہیں ہے کہ 27 رجب میں ہی معراج ہوئی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا یا رات میں عبادت کرنا یہ کسی حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد کافی سال زندہ رہے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان معراج کی راتوں میں یا معراج کے دن میں نہ روزہ رکھا، نہ روزہ رکھنے کی ترغیب دی، نہ جو ہے کسی قسم کی کوئی خصوصیت ہے ان دنوں کی، آپ نے کوئی بیان نہیں کی۔ پھر حضور کے ان دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 100 سال تک صحابہ زندہ رہے تقریباً، کسی صحابی نے بھی 27 رجب میں نہ روزہ رکھا ہے نہ عبادت کی ہے رات کو۔ ہاں آپ عبادت کریں کوئی بات نہیں، لیکن عام دنوں کی طرح، اس کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ روزہ رکھیں لیکن عام دنوں کی طرح، یہ نہیں کہ جیسے 15ویں شعبان میں شب قدر کی جیسے اہمیت ہے اس طریقے سے 27 رجب کی رات کی بھی کوئی اہمیت ہے نہیں، اور نہ اس دن میں صحابہ نے اور محدثین نے اور فقہاء نے کوئی اچھا کھانا پکایا ہو، لیکن چونکہ ہماری قوم کے اندر ذرا تھوڑا سا کھانا پکانا، پوریاں پک رہی ہو، ذرا پوریاں یہاں سے وہاں جا رہی ہے اور ذرا وہاں سے یہاں آ رہی ہے، ذرا یہ دھمال اچھی لگتی ہے، اس کے لیے قوم اس کے اندر آ گئی۔ کوئی بھی چیز حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو مٹھائی بنانی ہے آپ بنائیے، لیکن یہ فضیلت سمجھ کے نہیں کہ آج 27 رجب۔ اچھا بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 27 رجب میں جو ہے بس 1-2 رکعت نماز پڑھ لو 2000 نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ غلط چیزیں امت میں نہیں چلانی چاہیے، وہ چیزیں چلائیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی ہے۔ اور کنڈے ہوتے ہیں 27 رجب میں جو ہے کبھی روحیں آتی ہیں، کوئی روحیں نہیں آتی، اپنی روح کی فکر کرو بھائی۔ کوئی کا گھروں میں روحیں آتی ہیں اور کھانا کھاتی ہے، سب غلط ہے، نہ حدیثوں میں ہے، نہ فقہاء نے لکھا ہے، نہ علماء نے لکھا ہے، نہ صلحاء نے لکھا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے 27 رجب کو روزہ رکھا، حضرت عمر کو پتا چلا، حضرت عمر قصدن باہر نکلے مسجد نبوی سے، پتا چلا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، حضرت عمر نے روزہ توڑوایا، روزہ توڑ، میرے سامنے پانی پی، تو نے رکھا روزہ، میرے سامنے پانی پی، میرے سامنے کھانا کھا، میرا سب کا روزہ توڑوایا۔ کیوں توڑوایا؟ یہ کہا کہ اس دن کی کوئی فضیلت نہیں ہے، روزہ عام دنوں کی طرح رکھنا ہے تو آدمی رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ آج کے دن کی وجہ سے تم رکھ رہے ہو، یہ نئی چیز سنت کے اندر دن کے اندر داخل مت کرو۔ اس لیے میں ہمارے بھائیوں سے درخواست ہے کہ بھئی ایک تو یہ کہ معراج تو ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کون سے مہینے میں ہوئی اس میں ہی اختلاف ہے کہ کون سا مہینہ ہوا، ربیع الاول کا مہینہ بھی آتا ہے، ایک اور مہینے بھی آتے ہیں آپ سب۔ اس لیے کوئی کام رجب کے مہینے میں، بس اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگتے تھے،
اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس لیے آدمی دعا مانگے، گاہے گاہے دعا مانگ لے، اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن پکوان پک رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھر پکوان جا رہے ہیں اور ثواب کی نیت سے بھیجنا، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کا روزہ بھی نہیں ہے اور اس رات کو جاگنا بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھ کے نہیں کہ رجب کی رات ہے جاگو، نہ، بس ایسے عام راتوں میں جاگا جاتا ہے، اب جاگیے، ثواب ملے گا اس کا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔